بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلی ویڈیو میں ہم نے بات کی تھی پیراڈائم کے اوپر۔ آج ہم بات کریں گے پاور آف پیراڈائم شفٹ پہ، اور اس کا ریفرنس بھی اسٹیون آر کوی کی کتاب 7 ہیبٹ آف ہائیلی افیکٹو پیپل ہی ہے۔ پیراڈائم شفٹ کے بارے میں کہتے ہیں کہ دی کمپلیٹ چینج ان وے آف تھنکنگ آف سم تھنگ، یا دی فنڈامنٹل چینج ان اپروچز اور انڈر لائنگ ازمپشنس۔ پیراڈائم شفٹ کی اصطلاح سب سے پہلے تھامس کوہن نے اپنی کتاب دی اسٹرکچر آف سائنٹیفک ریولیوشن میں استعمال کی۔ انہوں نے بتایا کہ جو سائنٹیفک بریک تھروز ہیں وہ پرانی سوچ، پرانی روایات اور پیراڈائم کی تبدیلی پر منحصر ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک زمانہ تھا جب پیدائش کے دوران بہت ساری مائیں اور بچے مر جایا کرتے تھے، اور اسی طرح بہت سارے فوجی جنگوں کے درمیان معمولی زخموں کے باوجود بھی ہلاک ہو جاتے تھے، اور اس کی وجہ سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ لیکن پھر جرم تھیوری آئی، اور جرم تھیوری آنے کے بعد ایک پیراڈائم شفٹ ہوا، سوچ میں تبدیلی آئی، لوگوں نے اس ڈائریکشن میں کام کیا۔ پھر یہ دیکھا لوگوں نے کہ طب کے شعبے میں حیرت انگیز ترقی کی گئی۔ آج ہم امریکہ کو دیکھیں، آج کا جو امریکہ ہے وہ پیراڈائم شفٹ کی ہی بدولت ہے۔ ایک زمانے میں بادشاہت ہوتی تھی، پھر اس کے بعد پیراڈائم شفٹ ہوا، گورنمنٹ آف دا پیپل، بائی دا پیپل اور فار دا پیپل کا کانسیپٹ آیا، کانسٹیٹیوشنل ڈیموکریسی قائم ہوئی، اور اس تبدیلی کے بعد لوگوں نے دیکھا کہ دنیا میں، امریکہ نے ایسی ترقی کی جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ پیراڈائم شفٹ سلولی ہو یا اچانک ہو جائے، یہ ہمیں دنیا کو دوسرے طریقے سے دیکھنے کا موقع دیتا ہے۔ یہ تبدیلی بہت طاقتور ہوتی ہے، یہ ہمارے ایٹیٹیوڈ اور بیہیویئر کو تبدیل کرتی ہے، بلکہ ہمارے ایٹیٹیوڈ اور بیہیویئر بنتے ہی اسی سے ہیں، اور ہمارے لوگوں سے ہمارے تعلقات کا انحصار بھی اسی پر ہی ڈپینڈ کرتا ہے۔ اگر ہم معمولی سی تبدیلی چاہتے ہیں تو ہم اپنے ایٹیٹیوڈ اور بیہیویئر پہ کام کر کے کچھ رزلٹ شاید حاصل کر سکیں، لیکن اگر ہم سگنیفیکنٹ تبدیلی چاہتے ہیں، اگر ہم بنیادی تبدیلی چاہتے ہیں، تو ہمیں اپنے پیراڈائم پہ کام کرنا پڑے گا، پیراڈائم کو شفٹ کرنا پڑے گا۔ ایک محاورہ ہے کہ برائی کے 1000 پتے گرانے سے بہتر ہے کہ جڑ پہ وار کیا جائے۔ یعنی ہمیں اگر سگنیفیکنٹ چینج چاہیے، بڑی تبدیلی چاہیے، ریولوشنری چینج چاہیے، تو پھر ہمیں اپنے پیراڈائم کی طرف دیکھنا ہوگا اور پیراڈائم کی جڑ پر ہی کام کرنا پڑے گا۔ اسٹیون کوی نے اپنی کتاب میں اپنے ایک ذاتی واقعے کا ذکر کیا ہے جو مائنر پیراڈائم شفٹ کی ایک بڑی اچھی مثال ہے۔ انہوں نے بتایا کہ وہ ایک ٹرین میں سفر کر رہے تھے، ٹرین میں سارے مسافر بیٹھے ہوئے تھے، مسافر سارے خاموش تھے، اپنی سرگرمیوں میں مصروف تھے، اور مکمل خاموشی تھی، بالکل سکون تھا کہ اتنے میں ایک صاحب اپنے بچوں کے ساتھ ٹرین میں داخل ہوئے۔ بچوں کے داخل ہونے کے بعد بچوں نے ایک ہنگامہ کر دیا اور ادھم مچانا شروع کر دیا، شور شرابہ کر رہے تھے، چیزوں کو ادھر ادھر پھینک رہے تھے۔ مسافر ان سے بہت تنگ ہو رہے تھے، بہت پریشان تھے۔ کافی دیر یہ ہنگامہ جاری رہا، آخر مجھے برداشت نہیں ہوا اور میں نے اس شخص سے جو بچوں کا باپ تھا اور آنکھیں بند کیے کرسی پہ بیٹھا ہوا تھا، میں نے اس سے کہا کہ لوگ بہت پریشان ہو رہے ہیں، آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے بچوں کو کنٹرول کریں۔ اس شخص نے آنکھیں کھولی اور میری طرف دیکھا اور کہا کہ اصل میں ہم لوگ ہاسپٹل سے آ رہے ہیں، اور 1 گھنٹے پہلے ان بچوں کی ماں کا انتقال ہو گیا ہے۔ اب میری سمجھ میں یہ نہیں آ رہا کہ ہم کیا کریں۔ اس شخص کی یہ بات سنتے ہی میرا بیہیویئر اچانک تبدیل ہو گیا، میں چیزوں کو مختلف انداز سے دیکھنے لگا، میری سوچ بالکل بدل گئی، میرے اندر ہمدردی کے جذبات آ گئے۔ اب مجھے ان بچوں کا شور اور ان کی بدتمیزیاں یا ان کا ہنگامہ برا نہیں لگ رہا تھا، بلکہ میں نے اس شخص سے یہ کہا کہ میں اب آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں۔ یعنی کہ مکمل تبدیلی میرے اندر آ گئی، یعنی کہ میرا پیراڈائم شفٹ ہو گیا۔
یہ پیراڈائم کی تبدیلی کی ایک مائنر سی اور چھوٹی مثال ہے، لیکن ہمیں اپنی زندگی میں بڑے پیراڈائم پہ کام کرنی ہے، ہمیں اپنی زندگی میں سگنیفیکنٹ قسم کی تبدیلیاں لانی ہیں، اور اس کے لیے پیراڈائم کو تبدیل کرنا انتہائی ضروری ہے۔ ہمیں اپنا پیراڈائم بھی سمجھنا ہے، دوسروں کا پیراڈائم بھی سمجھنا ہے، اور پھر ان پیراڈائمز پہ کام کرنا ہے۔ اگر ہم پیراڈائمز پہ کام نہیں کریں گے تو پیراڈائم تو ایک باکس کی طرح ہے، اور ہم اس کی دیواروں سے سر ٹکراتے رہیں گے۔ دنیا میں ہر فیلڈ میں جو ترقی ہو رہی ہے وہ پیراڈائم کی تبدیلی کی بنیاد پر ہی ہو رہی ہے۔ لوگ پیراڈائم تبدیل کر رہے ہیں، ترقی کے میدان میں آگے سے آگے جا رہے ہیں۔ اگر ہم اپنے پیراڈائم پہ ڈٹے رہیں گے، اپنی سوچوں کو تبدیل نہیں کریں گے، تو پھر ہم دنیا کی دوڑ میں، ترقی کی دوڑ میں بہت پیچھے رہ جائیں گے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم پیراڈائم کو اسٹڈی کریں، پراپر طریقے سے دیکھیں۔ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو ہم اختلافات میں الجھتے چلے جائیں گے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہمارا قیمتی وقت اور انرجی ضائع ہوتی چلی جائے گی۔ تھینک یو ویری مچ۔ انشاءاللہ آئندہ پھر کسی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ خدا حافظ۔